نعرے رسالت، جس سے میلاد النبی 12 روز محافل مسلک اعلیٰ حضرت تھوڑا اوپر اس کو اوپر کریے، تھوڑا اس کو چھوٹا کر دیجیے اس کو۔ جی لائق ست تکریم علماء کرام، بزرگ حضرات، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ابدا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں جمعیت الانصار و نوجوانان محلہ جلیل پور کے تمام ذمہ داران کہ الحمدللہ جیسے ہی ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا تو آپ سبھی نے مل کر 12 روزہ محافل میلاد کا اہتمام کیا۔ یقیناً یہ عمل بہت ہی مبارک ہے اور لائق تحسین ہے، اس وجہ سے کہ عام طور سے آپ جانتے ہیں کہ ماشاء اللہ ہمارے جو مسلمان نوجوان ہیں اس محبت اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں بہت کم بیٹھا کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ مسجد میں نہیں آئیں گے، علماء کے قریب نہیں ہوں گے تو دین سیکھ نہیں پائیں گے۔
ظاہر سی بات ہے، دین اگر آپ کو سیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں آنا ہوگا، مدرسوں میں آنا ہوگا، علماء حق اہل سنت و جماعت اور ائمہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ دین آپ کو چوراہوں پر، ہوٹلوں میں اور چبوتروں میں نہیں ملے گا۔ یقیناً جتنے نوجوان یہاں پر حاضر ہوئے تو آپ سبھی احباب، سبھی حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ آپ یہاں پر آئے کس لیے؟ تو نبی کی محبت میں آئے ہیں۔ یقیناً یہ وہ محبت رسول ہے جس کے سبب انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ مرحبا مرحبا۔ الحمدللہ اس بہانے سے اور نیک اور مبارک بہانے سے آپ کو دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور جن احباب نے ان محافل کو سجایا ہے اسے بامقصد بنانے کے لیے 12 روزہ محافل میلاد کے الگ الگ عناوین مقرر کیے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے عنوانات ہیں، اور آپ اگر دل جمعی کے ساتھ اور دین سیکھنے کی نیت سے اگر تمام محافل میں شرکت کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ عز و جل آپ کے ایمان میں پختگی آئے گی، اور آپ کا تعلق اور رشتہ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے دنیا اور دنیا کی محبت کے سبب کمزور ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اس تعلق میں بھی مضبوطی پیدا ہو جائے گی۔ آج کا ہمارا عنوان تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی ساتھ مسائل نماز ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم کو جو وقت دیا گیا ہے اس وقت میں کوشش کریں گے کہ اس عنوان پر کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں رب تعالی کا ارشاد ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ سبحان اللہ، ہم اور آپ آمد مصطفیٰ کی خوشیاں مناتے ہیں، آمد مصطفیٰ کے نام پر محافل کو سجاتے ہیں، آمد مصطفیٰ کے نام پر رب تعالیٰ نے جو استطاعت اور توفیق عطا فرمائی، بارگاہ رسول میں ہم اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یقیناً آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے اے حبیب آپ کو بھیجا۔ سبحان اللہ، یہ بھیجنے کا ذکر ہے، اور دیگر آیات قرآنیہ کی تلاوت کریں گے تو وہاں پر آپ پائیں گے، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں نور بنا کر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ نور بن کر تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے دیگر آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا ذکر فرمایا، آپ کے بھیجے جانے کا ذکر فرمایا، تو یہی تو محافل میلاد میں ہم اور آپ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اے حبیب بھیجا، کیا بنا کر بھیجا؟ شاہد، شاہداً و مبشراً و نذیرا۔ شاہد کے معنی ہوتے ہیں گواہ کے۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو گزر چکے ان پر بھی گواہ ہیں، اور ہم پر بھی گواہ ہیں، اور قیامت تک جتنے آنے والے ہیں ان تمام پر ہمارے نبی گواہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر رب تعالیٰ نے دوسری جو صفت بیان فرمائی، مبشرہ، آپ کو خوشخبری بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا، نذیرہ، آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم
اے امت محمدیہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم ان کی خوب خوب تعظیم اور توقیر بجا لاؤ۔ سبحان اللہ، یہی ہمارا عنوان ہے کہ تعظیم نبی یقیناً قرآن کریم اور احادیث طیبہ اور عمل صحابہ سے ثابت ہوتا ہے، اور جو لوگ اسے شرک کہتے ہیں یقیناً وہ سراسر غلط ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ہم اور آپ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہے، اور ہمارا ایمان و عقیدہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے یہی بیان فرمایا، اور اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا اپنے گھر کی بات نہیں بیان کی، بلکہ آپ نے جو قرآن اور حدیث کی بات ہے اسے بیان فرمایا، صحابہ کا جو عمل ہے اسے ظاہر فرمایا، اولیاء کرام اور مجددین کا جو طریقہ رہا ہے اسے ظاہر فرمایا، اور یہ بیان کر دیا تعظیم نبی یہ عین ایمان اور جان ایمان۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کیسے ہے؟ آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر کو سماعت فرمائیں، اختتام تک آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے یقیناً تعظیم نبی کے بغیر نہ ایمان رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، نہ ہی عبادتیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ یہ تعظیم نبی کی اہمیت ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم نبی کی خوب تعظیم اور توقیر بجا لاؤ۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اور مفسرین نے یہاں پر تسبیح سے مراد صبح و شام کی نمازیں بھی مراد لی ہے، یعنی صبح کی نمازیں، شام کی نمازیں، یعنی 5 وقتہ جو نمازیں ہیں اسے ادا کرتے رہو۔ تو معلوم یہ ہوا رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ایک، رب تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا، دوسرا تعظیم نبی بجا لانا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایک کتاب ہے تمہید ایمان بآیات القرآن۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں آیات قرآنیہ کی روشنی میں تعظیم نبی کی اہمیت کیا ہے اسے ظاہر فرمایا، اور آج کے دور اور زمانے میں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن معاذ اللہ ان کا مذہب اور ان کا دین اور ان کے ائمہ کی کتابیں پڑھیں گے تو جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور توہین نظر آتی ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں یہی ثابت فرمایا کہ تعظیم نبی عین ایمان ہے، اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بڑا ہمیں پیارا درس یوں عطا فرمایا کہ آپ نے یہ بیان کیا رب تعالیٰ نے پہلے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور درمیان میں یہ بیان کیا کہ نبی کی تعظیم کرو، اور پھر آخر میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو یقیناً اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور دعویٰ تو اس بات کا کرے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، جو بیچ میں بطور وسیلہ ذکر کیا گیا بغیر تعظیم نبی کے کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے تو ایسا ایمان رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی عبادت کرنے کا دعویٰ تو کرے لیکن ساتھ ہی ساتھ تعظیم نبی کو شرک ٹھہرائے، اور معاذ اللہ یہ کہے کہ اگر کوئی نماز پڑھے اور نماز میں گدھے کا خیال میں ڈوب جانا یہ نبی کے خیال میں ڈوبنے سے بدر جہاں بہتر ہے، معاذ اللہ ایسی باتیں کرے اور اسی طریقے سے اور بھی نبی کی توہین والی گستاخیاں کرتا ہوا لاکھ سجدے کرتا رہے، لیکن ایسی عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے،
اور تعظیم نبی کو بھی ضرور اپنانا ہے، تعظیم نبی کے ساتھ جس کا ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ہوگا اور اس کی عبادتیں تعظیم نبی کے ساتھ ادا ہوتی رہیں گی، تو یقیناً ایسا ایمان اور ایسی عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور الحمدللہ ہم اور آپ اہل سنت و جماعت ہے، اور ہمارے مذہب میں، ہمارے مسلک میں تعظیم نبی شرک نہیں ہے، بلکہ ہم تو تعظیم نبی کو عین ایمان اور جان ایمان کہتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں بغیر تعظیم نبی کے ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو کہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور ساتھ میں نبی کی تعظیم نہ کرے تو ایسی محبت جھوٹی ہوتی ہے۔ محبت اور تعظیم دونوں کا رشتہ لازم و ملزوم کا ہے، یا پھر آپ جیسے کہتے ہیں نا چولی دامن کا ساتھ، یعنی ایک دوسرے کے بغیر پایا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی کہے مجھے اپنے ماں باپ سے محبت ہے تو وہاں پر تعظیم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے مجھے اپنے پیر سے محبت ہے تو وہاں پر تعظیم اور ادب کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر کوئی کہے مجھے اپنے استاد سے محبت ہے تو ضروری ہے کہ وہاں پر تعظیم بھی ضرور ہو۔ اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ کوئی اگر کہتا ہے کہ مجھے ماں باپ سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں پر محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ ماں باپ کی تعظیم کریں، ادب بجا لائیں، فوراً تعظیم کا اظہار کریں۔ جیسے کہ ماں باپ آپ کے گھر میں آئے تو آپ تعظیم میں ادب میں کھڑے ہو جائیں، ماں باپ آپ کو کوئی حکم دے تو آپ فوراً جو ہے آپ اس حکم کو بجا لائیں، اور آپ ماں باپ سے جب بھی بات کریں ادب کے ساتھ بات کریں، محبت کے ساتھ بات کریں، احترام کے ساتھ بات کریں۔ گالی گلوچ یہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تو تعظیم والدین کے بارے میں یہ فرمایا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، تم ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اف کا مطلب سمجھتے ہیں آپ اپنے حیدرآبادی اور یہ لینگویج میں کیا ہے؟ جیسے کہ ماں باپ آپ سے کچھ کہے بیٹا یہ کر دو، آپ کا موڈ نہیں ہے، میں نہیں کرتا ہوں، تو یہی اف ہے سمجھے، اور یہ ادنا درجہ ہے ماں باپ کی بات نہ ماننے کا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس پر ہی پابندی لگا دی، تو گالی گلوچ کرنا، جھگڑا کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ اور جرم ہو جاتا ہے۔ تو جو یہ کہے کہ میں ماں باپ سے محبت کرتا ہوں تو وہاں پر تعظیم اور ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اسی طریقے سے اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ اب اگر بہت سارے لوگ آج کل ہے کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب ہم اور آپ تعظیم نبی میں سلام کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پوچھنے لگتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہم اور آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محفلیں سجاتے ہیں اور وہیں پر ہر محفل کے اختتام پر تعظیم نبی میں کھڑے ہو جاتے، یہ بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جب کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے محبت ہے تو وہاں پر معاملہ یہ پوچھا نہیں جاتا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے۔ محبت جہاں جہاں ہوتی ہے وہاں وہاں تعظیم اور ادب کا ضرور اظہار ہوتا ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ شیطان جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تک رہا، جنت میں جب تک رہا، تو معاملہ کیا رہا؟ وہ بہت بڑا عابد تھا، وہ بہت بڑا عابد تھا، اور مفسرین نے یہ تحریر فرمایا ہے کوئی ایسی جگہ نہیں رہ گئی جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اب آپ یہ بتائیے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود کیوں ہوا؟ عبادت تو بڑا کرنے والا تھا، اور آج کل کے بہت سارے لوگ ہیں بڑے سجدے کرتے ہیں اور اپنی پیشانیوں پر کالی نشان بھی ظاہر کر لیتے ہیں، گلی گلی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہماری بھولی بھالی سنی عوام کو بھٹکاتے ہوئے پھرتے ہیں، اور بیچارے ہمارے نوجوان ان کے پھانسے میں آ جاتے ہیں۔ اور معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی اگر آپ کا دشمن ہے تو وہ آ کر آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ آپ زہر ہے پی لیجئے، بلکہ اپنی محبت کا اظہار کرے گا اور میٹھے میٹھی باتوں میں جو ہے آپ کی جان لینے کی کوشش کرے گا، اور ظاہر کرے گا کیا؟ دکھائے گا شہد اور چٹائے گا زہر۔
تو ہوگا کیا؟ شہد کے نام پر جب اس کے قریب ہوں گے تو آپ کی جان چلی جائے گی. یہ تو جان کے دشمن کا معاملہ ہے، لیکن جو ایمان کے دشمن ہے تو یہ بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں. تو اب آپ بلا تمثیل یہ سمجھ لیں کہ یقیناً شیطان بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تک رہا بڑا عبادت گزار بنتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو، تو تمام ملائکہ نے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور کسی نے بھی رب تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہ کی. لیکن یہ لعین ابلیس نے یہی کہا انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، اور اس نے یہ ظاہر کیا کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں، اور اس نے رب تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. تو اب یہاں پر حکم کس بات کا دیا جا رہا تھا؟ ادب نبی اور تعظیم نبی کا حکم دیا جا رہا تھا. اور فرشتوں نے جو سجدہ کیا آدم علیہ السلام کا، تو آپ یہ سن لیجئے یہ سجدہ جو تھا سجدہ تعظیمی تھا، یہ عبادت کا سجدہ نہ تھا. اور ظاہر سی بات ہے عبادت کا سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود حقیقی ہے. ہم اور آپ جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یقیناً رب تعالیٰ ہی سجدہ عبادت کے لائق ہے. یہاں رب تعالیٰ نے جو حکم دیا تعظیمی سجدے کا حکم دیا، تمام فرشتوں نے رب تعالیٰ کے حکم کو مانا اور نبی کی تعظیم کو بجا لایا. اور بڑی پیاری بات، آپ کی محبتوں میں اضافہ ہوگا، یہاں پر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ بہت بڑے مفسر ہیں. آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ یہاں پر جو فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا، رب تعالیٰ نے جو حکم دیا تو وہ بظاہر سجدہ آدم کو تھا، لیکن حقیقت میں جو سجدہ تھا وہ اس نور محمدی کو تھا جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جگمگا رہا. سبحان اللہ. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا معاملہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی لاکھ عبادت تو کر لے لیکن اس میں تعظیم نبی نہ ہو تو یقیناً ایسی عبادتیں رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہودی ہو، عیسائی ہو، یا اس کے علاوہ اور بہت سارے آج بھی روئے زمین پر ایسے پائے جاتے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن وہ تعظیم نبی نہیں بجا لاتے. تو ظاہر سی بات ہے ایسوں کا ایمان اللہ تعالیٰ پر رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. تو پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ کی روشنی میں، تو پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ کی روشنی میں یقیناً وہی ایمان رب کی بارگاہ میں مقبول ہے جو تعظیم نبی کے ساتھ ہو، وہی عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول ہے جو تعظیم نبی کے ساتھ ہو. سورہ حجرات کی آیت کریمہ سنیے آپ. سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. اس آیت کریمہ کا شان نزول محدثین نے، مفسرین نے کئی روایات کو بیان کیا ہے. ایک روایت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ثابت ابن قیس ہیں. تو آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کو اونچا سننے کی عادت تھی، اور جن کو اونچا سننے کی عادت ہوتی ہے وہ عذر کی وجہ سے اونچا بولا کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے بھی اونچا ہی سنتے ہیں. تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ، اور اس کے علاوہ دیگر روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود ہوتے تو کبھی کبھی ان کی آواز بلند ہو جایا کرتی. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے،
تو اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ کے آداب کیا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی تعظیم کی اہمیت کیا ہے اسے آیات قرآنیہ میں نازل کر کے بتا دیا، اور یہ حکم فرمایا کہ اے ایمان والو، جب بھی تم بات کرو نبی کی بارگاہ میں تو اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو۔ تو صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی کبھی آواز بلند ہو جاتی، اور اس آیت کریمہ کے بارے میں ثابت ابن قیس، جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا تو ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یقیناً میں ہی وہ ہوں جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور آپ نے اپنے آپ کو یہ کہہ دیا کہ میں جہنمی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ان کے پاس عذر تھا اور توہین اور بے ادبی کی کوئی بھی نیت نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام کا معاملہ نبی پاک سے محبت کا اتنا اعلیٰ ہے کہ جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا تو اپنے بارے میں یہ تصور کیے کئی دن ہو گئے سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہ ہوئی، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا معاملہ صحابہ سے یہ ہے کہ کوئی اگر چند دن نہ آتے، غیر حاضر ہوتے تو آپ پوچھ لیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً ہم بھی گناہ گار غریب مسلمان ہیں، لیکن آپ پریشان نہ ہو، آپ اس پر نازا ہو، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے مذہب اسلام کی لازوال دولت ہمیں عطا فرمائی، اور یہ رب تعالیٰ کا فضل بالائے فضل ہے، کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے۔ اور ہمارے نبی وہ ہیں کہ جو یقیناً جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا معاملہ یہ ہے اپنی امت سے محبت کا، یقیناً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر اس دنیا میں رہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو کبھی بھی نہ بھولے، یہاں تک کہ عالم یہ ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے معراج کے موقع پر، وہاں بھی امت کو یاد فرمایا، اور اس دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ رب کی بارگاہ میں سجدہ فرمائے اور ربی حبلی امتی کہہ کر اپنی امت کو یاد فرمائے، اور جب آپ کو قبر انور میں رکھا گیا تو صحابی رسول نے اس بات کی گواہی دی، میں نے دیکھا سرکار کے لبہائے مبارک جنبش فرما رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، ہل رہے ہیں۔ میں جب کان لبہائے مبارک کے قریب کیا تو مجھے معلوم یہ ہوا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں، اور ہم اور آپ جب میدان محشر میں ہوں گے تو وہاں پر بھی یقیناً پرسا پرسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس وقت بھی جو کام آئیں گے پیارے مصطفیٰ کام آئیں گے، اور ہر جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یاد فرمائیں گے، کبھی بھی بھولیں گے نہیں۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سے محبتیں ہیں، تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ صحابی رسول نہیں آئے تو آپ نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یہ ان کے پڑوسی تھے، کہ کیا بات ہے ثابت حاضر نہیں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا وہ تو میرے پڑوس ہیں اور مجھے اس بات کا تو علم ہے کہ وہ بیمار نہیں ہیں، نہ جانے کیوں نہیں آتے، میں انشاءاللہ معلوم کروں گا۔ تو وہ صحابی رسول جاتے اور جانے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یاد فرمانے کو ذکر کرتے تو وہ صحابی رسول ثابت ابن قیس یہ کہتے کہ میں ہلاک ہو گیا، رب تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، میں تو جہنمی ہوں۔ وہ صحابی رسول حضرت سعد سنتے اور سن کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حاضر ہو کر ان کے معاملے کو پیش کرتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار کل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا نبی بے بس ہے اور جس کا نام محمد ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں، وہ تو کوئی اور ہے جو یہ بکتے پھرتے ہیں۔ ہمارے نبی تو کیا شان والے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی، آپ کی بارگاہ میں جو منگتا آتا ہے خالی ہاتھ نہیں
نہیں جاتا، اور یقیناً کوئی اگر دنیا مانگتا ہے سرکار اتنا عطا فرما دیتے کہ وہ بس ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی اگر جنت مانگتا ہے سرکار اسے جنت بھی عطا کرتے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ثابت رضی اللہ عنہ کے قول کو پیش کیا جاتا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، جہنمی ہو گیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اقدس سے یہ فرماتے کہ ثابت تو اہل جنت میں سے ہے۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے یہ بشارت عطا فرما دی کہ ثابت تو جنتی ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً جانتے ہیں ہمارے دل پر جو خطرات اور خیالات گزرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اظہار فرما دیا کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ عذر کی وجہ سے۔ اب مفسرین نے یہ فرمایا ہے جب اس آیت کریمہ کا نزول ہو گیا تو تمام صحابہ کرام یہاں تک کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو بہت زیادہ پست آواز میں بات کیا کرتے، خوف خدا ہوتا، اور اس آیت کریمہ کو ملاحظہ فرماتے ہوئے اتنی سرگوشی میں بات کرتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ تم نے کیا فرمایا، تم نے کیا کہا ہے۔ تو یہ ادب اور محبت کا معاملہ ہے۔ اور اب آئیے صحابہ کرام کی حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائے کہ کس طریقے سے صحابہ کا عمل رہا ہے، تاکہ آپ کو یہ یقین کامل حاصل ہو جائے کہ الحمدللہ ہمارا ہر ایک عقیدہ وہ ہے جو قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے ثابت ہوتا ہے، اور ہمارا عمل صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہے۔ اور آج ایک دو نہیں، ہزاروں فتنے پیدا ہو رہے، اور اتنے ہزاروں فتنے، پہلے تو یہ تھا کہ بنام مسلمان فتنے پیدا ہوتے تھے، اور آج کل تو بنام سنیت بھی جو ہے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو اپنے ایمان کو جانچنا ہے کہ واقعی میرا عقیدہ، میرا عمل صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو صحابہ کرام کے ایمان سے اپنے ایمان کو جانچا کریں۔ صحابہ کرام کا عمل اور ان کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ ویسے ہی ہے جیسے کہ صحابہ کا عقیدہ ہے تو یقیناً ہم حق پر ہیں۔ تو صحابہ کرام کا ایک واقعہ سماعت کیجئے، صلح حدیبیہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح احادیث طیبہ میں ہے، اور اس حدیث پاک سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یقیناً جو نبی سے محبت کرتے ہیں، جو عشق کرتے ہیں، تو جہاں جہاں تعظیم اور ادب کا معاملہ آتا ہے وہاں پر اپنی محبتوں کا پورے طور پر اظہار کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ یہ 6 ہجری میں، سن 6 ہجری میں واقع ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ تقریباً 1400 کی تعداد رہی، عمرے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے نکلے اور صلح حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا، اور جب وہاں پر قیام کیا تو کفار مکہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، تو وہاں پر کھڑے رہے۔ اب صلح کے معاملات طے ہو رہے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ اور سبحان اللہ، آپ کی عظمت و شان کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ایک بہترین تاجر کی حیثیت سے مکہ کے لوگوں کے درمیان میں مقبول مانے جاتے تھے، آپ کو نمائندہ بنا کر بھیجا گیا۔ اور یہاں پر بھی ادب اور تعظیم اور محبت کا معاملہ کتنا اعلیٰ ہے، دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے، خانہ کعبہ سامنے ہیں، تو ان مکہ کے کفار نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو بات چیت کر لیں گے، آپ جب یہاں پر آ چکے ہیں ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیجیے۔ ہم اور آپ ایک ادنا سے گناہگار مسلمان ہیں، اور جو عام طور سے بار بار عمرے کو جاتے ہیں، یقیناً ان کی ایک محبت، ان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ جب چند سال گزر جاتے تو یاد آنے لگتی ہے، اور محبتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم عمرے کو چلتے ہیں اور پھر ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور بارگاہ رسول میں حاضری دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جو بھی عمرے کے لیے جاتے یا حج کے لیے جاتے
احرام پہنے ہوتے ہیں تو مکے میں پہنچنے کے بعد ان کا بس یہی ارادہ ہوتا ہے اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کریں، بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، تعظیم نبی اگر آپ کو سیکھنا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے سیکھیے۔ آپ سے کہا جاتا کہ آپ خانہ کعبہ کے قریب آ گئے ہیں، آپ طواف کر لیجئے، تو آپ یہ پیغام محبت دیتے ہیں کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک میرے نبی طواف خانہ کعبہ نہیں کریں گے میں بھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا۔ یہ بھی تعظیم نبی کا اظہار ہے۔ اور وہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مکہ کے رہنے والے اپنا ایک نمائندہ سفیر بنا کر عروہ ابن مسعود ثقفی کو مقام حدیبیہ بھیجتے، اور یہ شخص ابھی ایمان لے کر نہیں آئے، اور یہ جاتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، بات چیت ہوتی ہے، اور ہونے کے بعد واپس اپنے مکہ والوں کے پاس آتے، اور آنے کے بعد گواہی دیتے ہیں۔ اور صحیح بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے کہ اس بات کا اظہار کرتے یہ عروہ ابن مسعود کہ میں وہ ہوں جو بحیثیت سفیر یقیناً قیصر کے پاس بھی گیا، نجاشی بادشاہ کے پاس بھی گیا، روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بھی گیا، لیکن میں نے جس طریقے سے اصحاب محمد کو محمد کی تعظیم کرتا ہوا پایا، اس طریقے سے کسی اور بادشاہ کے ماننے والوں کو اس بادشاہ کی تعظیم کرتا ہوا نہیں پایا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے گواہی دی، اور اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے نبی کبھی اپنے منہ سے آپ جو ہے تھوکتے ہیں، تھوک شریف نکلتا ہے، تو ان کے چاہنے والے اصحاب جو ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں میں اسے لے لیا کرتے۔ اور اسی طریقے سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے نبی وضو کر رہے ہیں تو وضو کرتے ہوئے جب وہ کلی کرتے ہیں تو جب کلی سے پانی نکلتا ہے، غسالہ نکلتا ہے، تو ان کے چاہنے اور ماننے والے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں پانی کو لے لیتے ہیں اور اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب آپ چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے سے مس کیا ہوا پانی جب وہ نکلتا ہے زمین کی طرف جانے لگتا تو یہ اصحاب ان کے آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے اور ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، اپنے جسم پر۔ تو معلوم یہ ہوا یہ صحابہ اکرام جو عمل کر رہے ہیں اس سے ادب اور تعظیم نبی کا اظہار ہو رہا۔ اب آپ کہیں پر بھی یہ نہیں پائیں گے کہ خاص اللہ تبارک و تعالی نے یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے یہ فرمایا ہو کہ اے اصحاب تم جو ہے میرے نبی نے فرمایا ہو کہ تم میرے غسالے کو ہاتھ میں لے لو، چہرے پر مل لو، یا پھر میرے منہ مبارک ادب اور محبت کے ساتھ اپنے پاس رکھ لیا کرو، یہ کہیں پر بھی نہیں فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا عشق اور محبت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہاں پر حکم کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں اگر شریعت میں ممانعت نہیں ہے تو یقیناً وہ ہمارے لیے جائز اور درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر صحابہ کرام نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ چونکہ وقت جو ہے اختتام کی طرف ہے، ایک دو بات سن کر مسائل نماز چند ایک آپ سماعت کریں، ہم اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ادب اور تعظیم کا معاملہ کتنا اعلیٰ تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے، تو دیگر صحابہ نے خود یہ بیان کیا کہ ہم اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مجلس میں اس طور پر پاتے ہیں کہ وہ ادب اور تعظیم کی وجہ سے ان کے جسم بھی حرکت نہیں کرتے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کبھی غور کیا پرندہ جو بیٹھتا ہے تو وہ ایسی شاخ پر بیٹھتا جو حرکت نہیں کرتی ہو، اگر ہوا کا جھونکا آیا شاخ حرکت کی تو کیا ہوتا ہے؟ پرندہ اڑ جاتا ہے۔
تو سبحان اللہ بڑی پیاری تعبیر بیان کی ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوتے تو ادب اور تعظیم کی وجہ سے اس قدر ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے کہ ان کے جسم بھی حرکت نہیں کرتے، اور ادب اور تعظیم کی وجہ سے صحابہ کرام اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول نے اس بات کی گواہی دی کہ جب تک میں ایمان لے کر نہیں آیا تھا تو سب سے زیادہ مجھے برے جو لگتے تھے وہ نبی لگتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب میں ایمان لے کر آیا تو میرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا لیکن اگر کوئی مجھ سے رخ مصطفیٰ کے بارے میں پوچھے تو میں اس کی جو ہے حسن و جمال کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آنکھ بھر کر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ادب اور تعظیم کی وجہ سے دیکھ نہیں پایا۔ لیکن اسی مجلس اور محفل میں ایسے بھی صحابہ تھے جنہیں ایسا قرب مصطفیٰ حاصل تھا کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کرتے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھا کرتے۔ وہ کون ہوتے؟ وہ شیخین کریمین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہوتے۔ یقیناً یہ محبت اور قرب کا معاملہ ہے اور اس میں بھی ادب اور تعظیم ہی کا اظہار ہوتا ہے۔ یقیناً ہمارا دین ادب اور تعظیم کا درس دیتا ہے، اور ادب اور تعظیم کا اس قدر ہمیں درس دیا جاتا، فقہاء کرام نے اپنی فتاوی کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ تحریر فرمایا ہے کہ مسجدوں کو ہم آراستہ کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، کیوں؟ یہ مسجد کی تعظیم کی وجہ سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر تو بڑے عالی شان ہیں، اور اگر آپ اپنے مسجد کو محلے بھر کی جو مسجد ہوتی ہے تو اسے آپ بس ایسے ہی نظر انداز کر کے بنا دیں تو غیر بھی دیکھ کر جو ہے نا ہنسیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ کیسے مذہب کے ماننے والے، اپنے تو گھر عالی شان ہیں اور محلات میں رہتے ہیں، لیکن جو ان کی عبادت گاہ ہے ایسی خستہ ہے۔ تو یقیناً فقہا نے یہ فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مسجد کو جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے آپ اسے آراستہ کر سکتے ہیں، عالی شان بنا سکتے ہیں، اور یہ زیب و زینت دینا، آراستہ کرنا کیوں ہے؟ یہ مسجد کی تعظیم کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے ایک بڑی پیاری بات یہ بھی بیان فرمائی کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دھونی دی جاتی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے تخت وغیرہ کو دھونی دیتے ہیں، ہاں یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہاں پر فقہاء اکرام نے فرمایا ہے میت کی تعظیم کی وجہ سے۔ تو ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں یقیناً اس قدر حکم ہے کہ اگر کوئی انتقال بھی کر جائے، مسلمان میت ہے، یقیناً اس کے لیے جو ہے نا تعظیم کا یہ عمل کر سکتے ہیں جب یہ جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے والدین کی تعظیم کرنا ہے، اور نبی پاک نے یہ فرمایا کہ ہمارے اپنے بڑوں کی تم تعظیم کیا کرو۔ تو سراسر ہمارا دین یہی درس دیتا ہے کہ ادب اور تعظیم کے ساتھ ہمیں اور آپ کو چاہیے زندگی گزارے، اور یقیناً نبی کی تعظیم یہ عین ایمان اور جان ایمان ہے اور تمام فرائض پر مقدم ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں غار ثور میں خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کو تعظیم نبی اور ادب نبی کی وجہ سے قربان کر دیا۔ آپ اپنے قدم مبارک کو حرکت نہیں دیے، حالانکہ آپ کو یہ علم ہے کہ سانپ ڈس رہا ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان اپنی جان کی حفاظت کرے، اور یہ حفاظت کرنا فرض ہے، خودکشی حرام ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو ہمیں جسم کی حفاظت کرنا یہ بھی فرض ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک فرض جان کو بچانا اور دوسرا فرض نبی کی تعظیم، جب دونوں مقابل میں آ گئے تو آپ نے ہم جیسے گنہگاروں کو یہی پیغام اور درس دیا کہ جان اگر پیارے مصطفیٰ کی تعظیم اور ادب میں جاتی ہے تو چلی جائے،
اس لیے کہ یہ جو جان ملی ہے یہ بھی پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، اور اس سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کیا ہے کہ رب تبارک و تعالی نبی کی محبت اور تعظیم میں ہماری جان کو قبول فرما رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے مولا علی رضی اللہ عنہ نے نماز عصر کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وار دیا اور یہ ظاہر فرما دیا کہ نماز بھی فرض ہے، اور وہ بھی عصر کی نماز جو صلاۃ وسطیٰ کہلاتی ہے۔ جب یہ فرض اور نبی کی تعظیم اور محبت ادب اور جو ہے مقابل میں آئے تو آپ نے نماز کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور تعظیم میں وار دیا، اور یہی پیغام دیا کہ یقیناً اگر دونوں مقابل میں آ جائے تو نماز قضا ہو تو ہو جائے، لیکن تعظیم نبی اور ادب نبی قضا نہ ہو۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مولا علی رضی اللہ عنہ کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیا، اور آپ کی تعظیم نبی یہ بھی قضا نہ ہوئی، اور اسی محبت کے طفیل نماز عصر بھی قضا نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہے، تعظیم نبی یہ عین ایمان اور جان ایمان ہے، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے ایمان کو آراستہ رکھیں۔ ایسا ایمان اور ایسی عبادات ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دو تین مسائل بیان کرتے ہیں، وقت تو ہو گیا، لیکن آپ یہ سن لیجئے کہ ایک شرعی مسئلہ سیکھنا، ایک بات دین کی سیکھنا، یہ رات بھر نفلی عبادت میں بیدار رہنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی تک جو سنا آپ نے یہ بھی قرآن کریم احادیث طیبہ کے ذریعے اپنے ایمان اور عقیدے میں آپ نے پختگی لائی ہے، یہ بھی دین آپ نے سیکھا ہے، یقیناً یہ ثواب ہی ثواب ہے۔ اور ایسی راتیں جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی محبت میں آپ ایسے جاگتے ہوئے گزاریں گے تو یقیناً انہی راتوں کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے گا۔ نماز کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ہر ایک مسلمان کو چاہیے نماز کا مکمل علم، یعنی طہارت سے لے کر نماز کے ختم تک ہر ایک بات کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اگر آپ کو طہارت کے مسائل نہیں معلوم، اور آپ جو ہے کپڑے کو صحیح طور پر پاک نہیں کیے، یا پھر آپ ناپاک ہو گئے اور آپ نے صحیح طور پر پاکی حاصل نہیں کی، یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ اور شرط کا معاملہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ جب تک آپ شرط صحیح طور پر ادا نہ کریں گے تب تک آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اب اس کی اہمیت کو یوں سمجھیں، اگر کوئی کسی نے صحیح طور پر پاکی حاصل نہ کی، اب وہ مسجد میں آیا تو ثواب نہیں ملے گا، گناہگار ہوگا۔ ناپاک مسجد میں نہیں آ سکتا، بہت بڑا جرم ہے۔ جتنی دیر مسجد میں ٹھہرا رہے گا، رکا رہے گا، گناہگار 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 ہوتا رہے گا۔ اب اسی حالت میں وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز تو قبول نہ ہوئی، ساتھ ہی ساتھ ایسی حالت میں اور زیادہ وہ گناہگار ہوگا۔ تو طہارت کا علم حاصل کرنا ضروری۔ اب طہارت کیا ہے؟ تو طہارت کے معنی یہ ہے پاکی۔ کن چیزوں کی پاکی حاصل کرنا چاہیے؟ تو تین چیزوں کی پاکی۔ ایک نمازی کے بدن کا پاک ہونا، نمازی کے کپڑوں کا پاک ہونا، اور نمازی کے جگہ کا پاک ہونا، یہ ضروری اور لازم ہے۔ اب جسم بھی پاک رہے اور اسی طریقے سے آپ کے کپڑے بھی صحیح طور پر پاک رہے، اور آپ جو کپڑے پہنتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے اس میں نجاست لگ جائے، ویسے کپڑوں میں اگر نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، آپ گناہگار ہوں گے، اور جان بوجھتے ہوئے کریں گے تو توہین نماز ہے اور اس سے ایمان بھی چلا جائے گا۔ تو بڑے نازک مسائل ہوتے۔ اسی طریقے سے قرآن عظیم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے۔ بہت سارے مسلمان ہیں جنہیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے نہیں آتا، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، یعنی اتنا آپ کو علم آنا چاہیے، یہ اگرچہ نماز میں واجب ہے لیکن کم سے کم آپ کو سورہ فاتحہ اور چند صورتیں تجوید کے ساتھ، یعنی صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ، ہا اور چھوٹی ہا دونوں میں فرق ہو، قاف اور خا ان دونوں میں فرق ہو، اس لیے کہ اگر آپ اس کو صحیح طور پر ادا نہ کریں گے تو معنی بدل جائے گا، اور جب معنی بدل گیا نماز فاسد ہو جائے گی، اور ایسی نماز رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔
تو نماز میں قرآن پڑھنا یہ فرض ہے اور قرآن کا علم حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے. تو اتنی قرات کا جاننا جس کے ذریعے سے آپ اپنی نمازیں ادا کر پائیں تو یہ فرض ہے. تو تجوید کے ساتھ قرآن پاک کا سیکھنا یہ آپ پر فرض ہے. یقیناً آپ کے اپنے محلے علاقے بھونگیر میں پرانا قدیم ادارہ ہے تو آپ وہاں پر حاضر ہو کر دین سیکھ سکتے ہیں اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. اور اس میں آپ شرم نہ کریں, حیا نہ کریں کہ میں نوجوان ہو گیا, میں بوڑھا ہو گیا. الحمدللہ ہم جامع ازہر مصر میں پڑھے ہیں, 4 سال وہاں پر رہے مصر کی سرزمین پر. وہاں بڑا اچھا ماحول یہ ہے کہ مساجد میں بڑے بوڑھے حضرات جو ہے قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتے اور ایک قاری قرآن ہوتے بہترین, وہ تمام کی اصلاح فرماتے جاتے. تو وہاں پر کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی, چھوٹا بھی بیٹھا ہوتا بڑا بھی بیٹھا ہوتا. حالانکہ وہ کون ہے؟ عربی ہے, اس کے باوجود وہ قرآن سیکھا کرتے. تو ہم تو عجمی ہے, ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا, تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اور زیادہ قرآن پاک سیکھنے پر توجہ دیں. اسی طریقے سے جہاں پر شرائط اور فرائض کا علم حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے, اسی طریقے سے نماز کے واجبات کا علم حاصل کرنا یہ بھی واجب اور ضروری ہے. اگر کسی نے کسی واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو پھر ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے, اور اگر بھولے سے چھوڑ دیا تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے, تبھی جا کے اس کی نماز مکمل ہوگی. اب کچھ باتیں ایسی ہے جس کا ہمیں اور آپ کو خیال کرنا چاہیے جو آداب نماز سے ہیں, کہ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ ایسے لباس اور کپڑے پہن کر مسجد میں آ جاتے, نماز ادا کرتے, جو نماز کے لائق نہیں ہوتے. آج آپ لوگ دیکھتے ہیں بچے اسکول جاتے, یونیفارم جو ہوتا ہے وہ اچھا صاف ستھرا صحیح پہن کر جاتے. آپ جاب کو جاتے ہیں, مکمل جو ہے وہاں پر کا جو یونیفارم ہوتا ہے وہ پہن کر جاتے, اور مکمل جو ہے اس کا خاص خیال بھی رکھتے ہیں. تو ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی کوئی عام بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے, احکم الحاکمین کی بارگاہ میں نماز کے لیے ہمیں حاضر ہونا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جو خالق کائنات ہے, اور یقیناً ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں ہے. جتنا ہم رب کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے ادب اور محبت کا اظہار کریں گے اتنے زیادہ آپ کو دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا. اور رب تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے اولاد آدم جب تم مسجد میں آؤ نماز ادا کرنے کے لیے سجدے کی جگہ پر تو اپنے آپ کو آراستہ کرو. ہم اور آپ جس امام کی تقلید کرتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا ان کے علاوہ کئی اولیاء کرام, وہ ہے جن کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے تو خاص لباس رکھا کرتے تھے, جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوتا تو وہ لباس پہن کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. اب آپ جو ہے ٹریک پہنے ہوئے ہے, ٹائٹ لباس پہنے ہوئے ہے اور ہاف آستین پہنے ہوئے ہے, گلا کھلا ہوا ہے, نماز کے لیے آ گئے. اور بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض تو ایسا پینٹ پہنتے ہیں کہ جب سجدے میں جاتے ہیں پچھلا حصہ جو ہے پچھلے نمازیوں کو نظر آتا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے ایسا لباس پہن کر کسی اور جگہ پر جانا پسند نہیں کرتے تو آپ کا دل کیسے گوارا کرتا کہ مسجد میں آ کر جو ہے آپ ایسے لباس کے ساتھ حاضری دے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو ظاہر سی بات ہے آپ دوسروں کے لیے بھی بد نگاہی کا سبب بن رہے ہیں اور آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. سطر جو ہے جتنی دیر ایک رکن میں کھلا رہا تو وہ سطر فرض ہے چھپانا, اور ایسا سطر کھلا رہا نماز ہی آپ کی ٹوٹ گئی, باطل ہو گئی. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. اسی طریقے سے ایسا پینٹ پہن کر آ جاتے ہیں بعض, اور خاص کر یہ وہ ہوتے ہیں جو سعودی وغیرہ جا کر آتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز ہلکی ہے, بس جیسے چاہے پڑھ لو نکل کے آ جاؤ. ہمیں اور آپ کو یقیناً جو آداب ہے اس کا خیال کرنا ضروری اور لازم ہے. انشاءاللہ ان باتوں کا آپ خیال کریں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ سر کو جو ہے نا ٹوپی سے امام شریف سے ڈھانپنا چاہیے, یہ بھی ادب کا تقاضا ہے. لیکن آج کل نیو جنریشن کا معاملہ اور عام طور سے باہر جا کر آ کر یا پھر یہ غیر مقلدین وہابیہ کا دیکھا دیکھی وہ بغیر ٹوپی کے نمازیں ادا کرتے. ہم ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہم کیا کہیں,
ہمارا دین ادب سکھاتا ہے، تعظیم سکھاتا ہے، اور ہر اعتبار سے نبی کی تعظیم بھی کرنا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جب حاضر ہو مکمل آداب اور محبت اور تعظیم کا اظہار کرنا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو محبت ہے، جو ادب ہے، اس کا مکمل خیال کریں، اپنے سر پر جو ہے ٹوپی پہنا کریں۔ اور اسی طریقے سے آپ جب نماز پڑھیں تو اس بات کا خاص خیال کریں، چونکہ ہم عام طور سے دیکھتے رہتے ہیں حیدرآباد کی مساجد وغیرہ میں بھی، کہ ایک عمل یہ ہے کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی پاؤں کی انگلیاں اور ان انگلیوں کا پیٹ جو ہے یہ زمین پر لگنا چاہیے، اور جب آپ کا پیٹ یہ انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگے گا تو انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اس کا خیال کریں، 5 انگلیوں کا پیٹ اگر لگتا ہے تو یہ سنت ہے، اور ہم حتی الامکان کوشش کریں۔ بلکہ ہم اور آپ اس بار جو جشن میلاد النبی منانے والے ہیں، یہ کون سا سالہ ہے؟ یہ 1500 سالہ، بولیے سبحان اللہ۔ یہ بھی ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، یعنی رب تعالیٰ نے آپ کو وہ زندگی عطا فرمائی کہ آپ 1500 سالہ جشن ولادت رسول منا رہے ہیں آپ، اور ایسا یادگار منائیں آپ کہ آنے والی نسلوں سے کہہ سکیں کہ الحمدللہ 1500 سالہ جشن میلاد النبی کی نسبت مجھے رب تعالیٰ نے عطا فرمائی تو میں نے یہ نیک اعمال بجا لائے۔ تو سب سے اہم یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر انداز میں ایمان میں پختگی لا کر اور سنت نبی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال کر اپنے آپ کو پیش کریں، یعنی آپ عہد کریں انشاءاللہ اس نسبت کے طفیل ہم اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالیں گے۔ تو جب نماز میں سجدہ کریں تو آپ کی انگلیوں کا پیٹ، پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا چاہیے، اور کم سے کم 3 انگلیاں یہ لگنا یہ واجب ہے، اور 1 انگوٹھے کا لگنا یہ فرض ہے۔ اب کسی کو عذر ہے تو شریعت مطہرہ یقیناً دین آسان ہے، ان الدین یسرن، سرکار نے فرمایا بے شک دین آسان ہے۔ ہاں اگر کسی کو مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، نہیں لگا پاتے، جتنی کوشش کر سکتے ہیں کوشش کیجیے، لیکن آپ ابتدا سے اپنی عادت بنائے ہوں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ قاعدے میں بیٹھیں تو بھی آپ اس طور پر بیٹھیں کہ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا دیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان میں بھی ایسے بیٹھنا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا نوجوان ہیں لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے دونوں پاؤں کو اٹھا کر بیٹھ جاتے، ابھی تو ایک سجدہ کیا اور ایک سجدہ کرنا ہی ہے، یہ سمجھتے نا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے سکون و اطمینان کے ساتھ دونوں سجدوں کے درمیان میں بھی سنت کے مطابق بیٹھے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی نماز کو مکمل کریں۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو کہیں پر بھی فولڈ نہیں کرنا ہے، نہ ہی آستین کو فولڈ کرنا ہے اور نہ ہی یہاں سے پینچوں کو موڑنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے، اور فقہاء کرام نے اس کو مکروہ تحریمی فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پہلی کوشش تو یہ کرنی ہے کہ اپنا لباس سنت کے مطابق ہو، ٹخنوں کے اوپر رہے، اور آپ چاہے تو اپنا لباس کچھ خاص کریے۔ آپ گھر پر ہے تو آپ مکمل ایسا لباس رکھیں کہ آپ وہ لباس پہن کر آئیں، وہ پورا سنت کے مطابق ہو، ڈھیلا ڈھالا رہے۔ آپ جتنا اہتمام ظاہری اعتبار سے کریں گے اتنا ہی زیادہ باطنی اعتبار سے رب تعالیٰ کا آپ پر ایسا کرم ہوگا کہ آپ کا نماز میں پورے طور پر دل لگنے لگے گا۔ ہم پہلے ظاہر کو تو آراستہ کریں، ہمارا ظاہری پریشان حال ہوتا ہے اور صحیح طور پر ہم عمل نہیں کرتے تو ہمارا باطن بھی ایسے ہی پریشان حال رہتا ہے۔ تو آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر پہنیں، لیکن اگر کبھی ہو تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے نیچے، مگر موڑے نہ، فولڈ نہ کریں۔ اگر فولڈ کریں گے تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو مکروہ تنزیہی ہے، اگر آپ تکبر اور گھمنڈ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ چند ایک مسائل ہے، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور ہم تمام کو مذہب حق اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، تمام بد عقیدوں کی بد عقیدگی سے، گمراہوں کی گمراہی سے ہمارے اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو دین کے مطابق
زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت رسول میں سرشار ہو کر زندگی اور صبح و شام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو محافل میلاد سجائی جا رہی ہے اور جو حضرات اس سجانے میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے اس عمل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دونوں جہاں کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ دو عالم سلام سلام، غریبوں کے ہمدم سلام سلام۔ شاہ دو عالم سلام سلام، غریبوں کے ہمدم سلام سلام۔ رب نے بڑے پیار سے معراج میں کہا، رہنے دو نازین کو آ جاؤ مصطفیٰ، قدم محمد کو لیا عرش نے بوسا، جھوم اٹھے سارے ملائک مرحبا، مانگے جو نبی رب نے وہ دیا، رب نے جو دیا نبی نے وہ لیا، جھکے عرش اعظم سلام سلام۔ شاہ دو عالم سلام سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام۔ ہم غریبوں کے آقا بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا بے حد درود، ہم فقیروں کے سرورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام مصطفیٰ غوث اعظم امام مصطفیٰ جلوے شانی قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ
جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء، صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. یا اللہ یا رحمان یا رحیم کریمہ کارساز مالکہ، اس محفل میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں سے تمام حاضرین کو مالا مال فرما. یا رب تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہم حاضرین کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ اور تمام اہل خانہ کی مغفرت فرما. یا رب تبارک و تعالی ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہم تمام کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب تبارک و تعالی ہم تمام کو دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم تمام کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم تمام کو سارا ماہ میلاد اور سارا سال بارگاہ رسول میں اپنی استطاعت کے مطابق اپنی محبتوں اور غلامی کا ثبوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب تبارک و تعالی ان محافل میلاد پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور تمام احباب جو اس کو سجانے میں حصہ لے رہے ہیں، یا اللہ تمام کے حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کو دونوں جہاں کی برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم میں یا ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہے تو اپنے کرم سے انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو دین اور دنیا کی ترقی اور کامیابی عطا فرما. سارے جہاں میں مذہب اسلام کا بول بالا فرما، مذہب حق اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما. یا رب تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، ایمان و عمل کی حفاظت فرما اور تمام تر آثار اسلامیہ، مساجد، مدارس، مقابر اور خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا رب تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور ہم سب کے حق میں جو جائز و بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.